شہر لاہور میں اور خاص کر پورے پنجاب میں اکثر یہ خبر سننے کو ملتی ہے 13 سال 15 سال 16 سال 17 سال یا اس سے بڑی عمر کی بچیاں جو ہیں وہ گھر سے لاپتہ ہو جاتی ہیں۔ یقیناً پولیس اس پہ فوری طور پہ مقدمہ تو درج کر لیتی ہے، لیکن پولیس کی جانب سے یہ موقف سامنے آتا ہے کہ بچی چونکہ اپنی مرضی سے گئی اور اپنی مرضی سے ہی وہ گھر واپس آئے گی، تو کیا پولیس کا یہ موقف کسی حد تک درست بھی ہوتا ہے کہ آج کل کی جو ہماری بچیاں ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، مختلف اسکول کالجز میں پڑھتی ہیں، ان کو ٹریپ کرنا اور سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی ان کو بلیک میل کر سکتا ہے، کوئی ورغلا سکتا ہے کہ وہ گھر سے اپنے والدین، اپنی فیملی کی تمام خواہشوں کو رونتے ہوئے چلی جاتی ہے؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک وجہ تو بڑی واضح اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتی ہے، وہ یہ کہ بچیاں جو ہیں ان کو گھر میں ماحول کس قسم کا دیا جاتا ہے اور ان کو کتنی ویلیو دی جاتی ہے، کتنا ان کو ایکوالٹی کی بنیاد پر ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں پیار اور کیئر اور توجہ محسوس نہیں کرتی تو اس وقت پر پھر ان کے ذہن میں سوچ آتی ہے، اس لیے کہ جب بچہ چھوٹا سا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، میچور ہوتا ہے، تو یہ ایج بڑی ہوتی ہے، امپورٹنٹ ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ ہم دیکھیں کہ بچہ جو ہے وہ اس کو ہم کیا دے رہے ہیں، کیا فیڈ کر رہے ہیں، اس لیے کہ اسی پر اس کا ذہن بننا ہے، اس کا ذہن گرو کرے گا۔ تو ایسی سچویشن میں نا موسٹلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بچیاں جو ہیں وہ ان کو اس طرح سے توجہ نہیں ملتی جو کہ ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ پھر ایج کی ریکوائرمنٹ ہے اور پھر ایک فیمیل ہونے کے ناطے جو ریکوائرمنٹ ہے، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اس میں والدین کا رول، فیملی کا رول، سوسائٹی کا رول، اوورآل ہم دیکھیں ہر آسپیکٹ پر یہ چیز جو ہے نا افیکٹ کر رہی ہوتی۔ پھر اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ کس طرح سے ہمارے ذہن کو ٹریپ کرتا ہے اور کس طرح سے اس کو انفلوئنس کرتا ہے۔ تو یہ سارے پوائنٹس جو ہیں نا یہ امپورٹنٹ ہیں ان کو یہ سوچ دینے کے لیے کہ دے آر ناٹ گڈ ایٹ دیئر پلیس، وہ اس جگہ پہ خوش نہیں ہیں، وہ مطمئن نہیں ہیں، ان کو کچھ اور چاہیے۔ تو وہ جو کچھ اور چاہیے، وہ جو ہے کہ اس سے بہتر میری زندگی ہو، اس میں پھر انہیں کئی دفعہ مختلف طرح کی اٹریکشنز نظر آتی ہیں، جس میں کہ کئی دفعہ کوئی ان کے لو افیئرز چل پڑتے ہیں، کئی دفعہ انہیں بہت اچھی جابز کی ایسی آفر ہوتی ہے بڑا اٹریکٹیو، جو کہ فالس بھی کئی دفعہ ہوتی ہے، لیکن وہ جاب کے لیے پھر نکل جاتی ہیں۔ والدین کا انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ریزسٹ کریں گے، یہ نہیں مانیں گے، تو اس میں ان کے لیے جو امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے کہ مجھے فوراً کیا مل رہا ہے، مجھے پیار مل رہا ہے، مجھے کیئر مل رہی ہے، مجھے اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے۔ تو اس میں وہ جو والدین کا پیار ادروائز ہے، جو فیملی کا پیار ہے، وہ پھر پیچھے کہیں رہ جاتا ہے۔ تو اس کے اگینسٹ ان کو جو یہ مل رہا ہوتا ہے، اس کی اٹریکشن انہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ بتائیے گا کہ والدین کو کس طرح پتہ لگانا چاہیے کہ ان کو بچیوں کو وہ توجہ نہیں مل رہی ہے، وہ کمی ہے، یا ان کو کسی جگہ پہ اور اٹریکشن نظر آتی ہے؟ جب ایسی بچیاں گھر میں جاتی ہیں، خاص کر اس کیس میں ہم ذکر کر رہے ہیں اور آپ کی رائے لے رہے ہیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک بچی جو اس کی عمر 17 برس ہے اور وہ بہت لاڈلی ہے، اس کی فیملی ممبر تمام لوگ اس کی بہت کیئر کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں اسے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی بھی ایسی نہیں تھی، اور یہ خدشہ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کو ٹریپ کیا گیا سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو والدین کو کیا دیکھنا چاہیے، کس طرح سے نظر رکھنی چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو والدین بہت، جیسے آپ نے اس کیس کا جو بتایا، اس میں والدین بہت زیادہ کیئرفل تھے، اس کے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، بہت امپورٹنس دیتے تھے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سپورٹ اور امپورٹنس تو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم پھر وہ جو باؤنڈریز سیٹ کرنا ہے اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ یعنی ایک ہوتی ہے پیرنٹنگ کہ آپ بچوں کو بالکل کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے چلاتے ہیں، جسے ہم اتھارٹیرین پیرنٹنگ کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے پرمیسو، یعنی آپ کہتے ہیں کہ بچے کو اتنا پیار دو، اتنی کیئر دو کہ وہ جو دل چاہتا ہے وہ کرے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ ایک ہوتا ہے اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ، ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا ہے۔ والدین نے بچوں کو بہت پیار دینا ہے، لیکن باؤنڈریز، صحیح اور غلط کی پہچان، جو تربیت ہم پرانے زمانے میں یا ابھی بھی
جی اب اتنی ویلیو نہیں ہے لیکن دینی چاہیے. تربیت کے اوپر بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تربیت یہ نہیں ہے کہ میں نے بہت کچھ دے دیا بچے کو, پیار بھی دیا, ہر چیز پرووائڈ کی. تربیت یہ ہے کہ اس کو غلط اور صحیح کی پہچان, اور وہ بھی فورسفلی نہیں, وہ سمجھا کے مشورے کے ساتھ اور پھر ڈسکشن کے ساتھ چلنا ہے. جب والدین ڈسکشن موڈ میں بچے کو لاتے ہیں تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں جاتا. پھر تیسری چیز یہ آ جاتی ہے, سپوز ایسی سچویشن آ گئی کہ یہ سب کچھ بھی دے دیا لیکن بچی جو ہے وہ پھر بھی اس طرح سے یعنی اس طرح کے عمل کر سکتی ہے, تو اس کے لیے وہ کیا پریکاشن کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے اس لحاظ سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بچہ اگر اپنے کمرے میں اکیلا رہنا زیادہ پسند کر رہا ہے, بچہ اگر خاموش ہو گیا ہے, ٹین ایج میں خاص طور پہ بچے جو ہیں ان کی ایکٹیویٹیز چینج ہوتی ہیں, لیکن اگر وہ والدین کے ساتھ خاموش ہو گئے ہیں, اپنی دنیا میں مست ہو گئے ہیں, پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کے اوپر ڈوز اینڈ ڈونٹس انہیں بتائے جائیں انہیں. بلکہ اب تو کئی ایپس ایسی آ گئی ہیں جن کے ذریعے آپ یوٹیوب اور یہ سارے جو سوشل میڈیا ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں بچوں کے لیے. تو ٹین ایج بھی ایسی ہوتی ہے جس میں کہ بچے جو ہیں وہ اٹریکٹ ہو سکتے ہیں دوسری طرف, اس لیے کہ ہم کہتے ہیں ذہنی میچورٹی, جو پراپر میچورٹی ہوتی ہے جس وقت پہ آپ صحیح ڈیسیژنز لے سکتے وہ تو 23-24 سال کے بعد آتی ہے. 25 سال تک عام طور پہ کہتے ہیں, جو کہ ریسرچز بھی بتاتی ہیں کہ ہمارا پری فرنٹل لوب جو ہے نا وہ میچور ہوتا ہے پراپرلی, اور ڈیسیژن میکنگ صحیح ہم تب کر سکتے ہیں. لیکن یہ والی جو ٹین ایج ہے اس میں جب آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز مل گئیں, بہت سارا ایکسپوجر مل گیا, آپ کو پتہ چلا کہ والدین میرے ساتھ پیار تو کرتے ہیں لیکن وہ کچھ زیادہ اسپیشل کر رہا ہے, تو یہ چیز جو ہے, یا پھر کوئی کسی نے ٹریپ کیا, کوئی اور چیز اٹریکشن دے کر, تو وہ چیز جو ہے نا اس پہ بھی بچی کیا ڈیسیژن لیتی ہے, وہ ڈیسیژن مشورے سے نہیں لیتی, تو اس کا مطلب ہے کہ والدین کا اور اس کا گیپ تھا. مینا صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے ہماری نوجوان نسل اس وقت سوشل میڈیا کا استعمال کرتی ہے, وہ سمجھ لے کہ وقت کی ضرورت بھی ہے, ایجوکیشن میں بھی اس کی ضرورت ہے, اور والدین چھوٹی عمر کی بچیوں کو موبائل فون یا ایسی ایپ یا ایسی جو ہے وہ چیزیں لے کر دیتے ہیں جس سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا سکتا ہے. جی. تو اس کی روک تھام ضروری ہے یا بالکل فری ہینڈ دینا چاہیے بچوں کو؟ دیکھیں, بالکل فری ہینڈ اور ٹوٹل روک تھام دونوں کے بیچ کا راستہ, ہم جیسے ہم ادروائز بھی ہم ایز اے سوسائٹی بھی اس پہ بلیف رکھتے ہیں کہ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے. تو وہ جو اعتدال کا راستہ ہے وہ کیا ہوگا کہ سپوز کہ آپ بچے کو ہر چیز کی اپرچونٹی دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ جب روکیں گے نا اور زبردستی روکیں گے تو پھر بچہ جو ہے چھپ کے کرے گا. جب وہ چھپ کے کرے گا تب زیادہ خطرناک ہو جائے گا, یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بچہ کیا کر رہا ہے. تو اس چیز کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بچے کو ہر چیز کی اجازت ہونی چاہیے, لیکن اس اجازت کو جس ایج میں جس لیول تک رکھنا ہے وہ رکھیں. اور دوسرا یہ کہ پہلے سے پریپیئر کریں. ہم بچے کو پہلے سے پریپیئر نہیں کرتے. آج کل تو وہ وقت ہے کہ بچے کو کچھ مہینے کا ہوتا ہے تو اسے موبائل دے دیا جاتا ہے. 4 یا 6 سال کے بچے کو لے کر آتے ہیں کہ جی یہ ٹک ٹاک بہت زیادہ دیکھتا ہے تو اس کو ہم کیا کریں. اب ٹک ٹاک زیادہ دیکھ رہا ہے تو وہ آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہے, جب اس کو دیا اس کو ایک اٹریکشن ہوئی, اس کو اس میں موومنٹ نظر آ رہی ہے, اس میں کلرز نظر آ رہے ہیں, بچہ تو اٹریکٹ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ اب یہ والی نہیں, یہ وہ والی ویڈیوز دیکھنا شروع ہو گیا. اب آپ بچے کو کیسے روک سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں. پھر دوسرا یہ کہ اگر بچہ ایسا کام کر رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اسے روکنا ہے, تو اس کو روکنے کے لیے اس کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ گریجولی وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ڈیسائیڈ کیے جائیں. ٹائم ڈیوریشن کم کی جائے, اس لیے کہ ٹائم ڈیوریشن بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. جب زیادہ ایک شخص جو ہے یا بچہ جو ہے وہ زیادہ دیر کے لیے موبائل یوز کرتا ہے, اور خاص طور پہ جو ٹک ٹاک نے کیا ہے کہ ریلز ہوتی ہیں نا چھوٹے چھوٹے سی, وہ ان کے چند سیکنڈ کی چند منٹس کی ہوتی ہیں, تو یہ جو ہے یہ ادروائز بھی ہمارے نیورو ٹرانسمیٹرز کو افیکٹ کرتی ہیں. ہمارا ڈوپامین ٹریپ ہوتا ہے اس کے ساتھ, یعنی ہمیں جو خوشی ملنی ہے کسی کام کو یا کسی اچیومنٹ کے ساتھ, وہ ہمیں ایک ٹک ٹاک کی ویڈیو دیکھ کر مل رہی ہوتی ہے. تو وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو جو چیز دے رہی ہے اس میں مجھے محنت نہیں کرنی پڑ رہی, لیکن جب میں کچھ اور کروں گی اور وہ اچیومنٹ ہوگی یا وہ ڈوپامین مجھے ملے گا,
تو وہ اس میں تو مجھے محنت کرنی پڑے گی، تو بچہ پھر ایزی وے کی طرف جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے میڈم، یہ بتائیے گا کہ گھر سے بچیوں کا بغیر بتائے پیرنٹس کو جانا ایک بڑا بولڈ سٹیپ ہوتا ہے، ہمت کی بات ہوتی ہے۔ اب یہ واقعات زیادہ ہو رہے ہیں، تو جو خاص کر ایسی بچیاں جو یہ ہمت کر کے چلی جاتی ہیں اور ساتھ اپنی کسی دوست کو بھی لے جائیں، ظاہر ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے، تو یہ نارمل بچوں کے یا بچیوں کے ذہنی حالت ہوتی ہے یا کوئی تھوڑا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، ذہنی حالت کو اگر ہم دیکھیں تو پرابلم اس چیز میں ہے کہ بچوں کو بہت ساری چیزوں کا ایکسپوجر تو ہو گیا ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اب وہ جاب بھی کر سکتی ہیں، ٹین ایج میں ان کو بڑی اچھی جابز مل سکتی ہیں، ایسی جابز جن میں کہ وہ بہت اچھا کما سکتی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں، یہ اویئرنیس آ رہی، دیٹ از ویری گڈ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کیسی ہے، سوسائٹی میں کیا کچھ چل رہا ہے؟ سوسائٹی تو وہی ہے نا جس میں کہ لڑکی جو ہے وہ ایزیلی ٹریپ ہو سکتی ہے، ٹریپ ہو جائے گی، اس کے بہت سارے طریقے لوگوں نے بنا لیے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اس ٹریپ سے نکلنا، ہمارے جو اسٹگماٹائز کیا ہوا ہے مختلف چیزوں کو، ہماری لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ اس طرح کے ایشوز ہیں، اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو باہر نکلنے پر ان کو یہ سارے ایشوز فیس کرنے پڑیں گے، اس لیے کہ یہ سوسائٹی تو میل شوونسٹ ہے، یہاں پہ تو مردوں نے سارا کچھ مینیج کرنا ہے، ہر چیز کرنی ہے، تو اس فیکٹ کو بھولنا نہیں چاہیے۔ بچیاں جب اس فیکٹ کو بھولتی ہیں نا، اس لیے کہ ٹھیک ہے ود ٹائم یہ چینج آ جائے گا، آ رہا ہے چینج، سوسائٹی بدل رہی ہے، لیکن اس وقت پہ اگر آپ یہ اتنے بڑے بولڈ سٹیپس لیتے ہو جس وقت کہ سوسائٹی نہیں ہے آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کے لیے، تو پھر آپ کے لیے پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس وجہ سے لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کو یہ چیز نہیں دیکھنی کہ میرے کیا حقوق ہیں، میں کیا کیا کر سکتی ہوں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس انوائرمنٹ میں، اس سوسائٹی میں کیا کیا کر سکتی ہوں اور میرے کتنے حقوق اس میں پورے ہو سکتے ہیں اس وقت پر، تاکہ میں اس کے حساب سے سیف رہ کر اپنی زندگی کو بہتر کروں۔ اس لیے کہ اس میں سب سے بڑی کاسٹ تو سیفٹی کی ہوتی، وہ پھر سیفٹی نہیں رہتی، اپنے گھر میں جو سیفٹی ہے وہ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوتی۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ بچیاں جو ہیں ان کا ذہن اس رخ پہ اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بچی ہو یا بچہ ہو، دونوں کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اس وقت پہ ٹریننگ اور تربیت نہیں ہو رہی ہے، اس وقت پہ صرف پڑھایا جا رہا ہے، پڑھو، مارکس لو، اس مارکس کا پریشر بھی بہت ہے، اور بچے کئی دفعہ اس طرح کی سچویشنز میں اس وجہ سے بھی جاتے ہیں کہ وہ ایزی ویز ڈھونڈتے ہیں کہ بھئی میں پڑھ لکھ کر بھی میں 20,000 30,000 کی نوکری کروں گی، تو مجھے ایک نوکری مل رہی ہے جس میں 1,00,000 2,00,000 مل رہے ہیں، تو میں وہ اس کی طرف کیوں نہ جاؤں، میں کیوں اپنا وقت اس چیز پہ لگاؤں۔ پھر کئی بچیاں اور بچے جو ہیں وہ اس وجہ سے بھی پھر ٹریپ ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی پرابلمز انہیں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں صرف ان پیرنٹس کے لیے کوئی میسیج دیجیے، اور خاص کر ان ٹین ایجرز بچوں کے لیے اور خاص کر بچیوں کے لیے جو یہ قدم اٹھا دیتے ہیں۔ دیکھیں، پیرنٹس کے لیے تو سب سے پہلے یہ کہ اپنے بچوں کے دوست بنیں، جتنا زیادہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہوں گے اور ان کو صحیح اور غلط کی پہچان بتائیں گے، اتنا زیادہ بچے آپ کے ساتھ شیئرنگ کریں گے۔ اگر آپ نے بچے کے ساتھ شیئرنگ والی فضا نہ بنائی تو پھر بچے کوئی اور جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں پر وہ شیئرنگ کر سکے، جہاں پر ان کی ہر بات جو ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا جا سکے۔ ٹین ایجرز کے لیے اور خاص طور پہ بچیوں کے لیے میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کے اندر بہت پوٹینشیل ہے، آپ بہت کچھ کر سکتی ہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے اس راستے پر نہیں چلنا، ہوش سے سوچ سمجھ کے اپنے لیے ڈیسیژنز لینے ہیں کہ اگر مجھے کوئی اپرچونٹی مل رہی ہے تو کس کاسٹ پر، اگر وہ کاسٹ اتنی بڑی ہے کہ میری زندگی خطرے میں آ سکتی ہے، میری سیفٹی خطرے میں آ سکتی ہے، تو کیا مجھے اس کے اوپر جانا چاہیے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں ہمیشہ جب بھی ڈیسیژن لوں تو اس کو وے کر کے لوں، کہ میرے جو ایک سوچ جو ہے کہ میں نکل جاؤں گھر سے باہر اور یہ کروں یا وہ کروں، تو وہ مجھے کیا فائدہ اور کیا نقصان دے گی، اور ایک سوچ کہ اگر میں ادھر ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر زندگی دوں تو وہ مجھے کیا سوچ اور کیا فائدہ اور کیا نقصان دے گی۔